بنگلہ دیش کی پہلی اور مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ تھیں اور 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ بی این پی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خالدہ ضیاء 80 برس کی تھیں اور جگر کے شدید عارضے، ڈائیبٹیز، گھٹیا، سینے اور دل کے مسائل میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ضیاء کا انتقال صبح 6 بجے فجر کی نماز کے فوراً بعد ہوا، جبکہ عبوری رہنما محمد یونس نے خالدہ ضیاء کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ خالدہ ضیاء کی غیر سمجھوتہ قیادت نے ملک کو بارہا غیر جمہوری حالات سے نجات دلائی اور آزادی کی جدوجہد کو تقویت دی۔ ساتھ ہی اپنے خطاب میں محمد یونس نے 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق طویل بیماری اور قید کے باوجود خالدہ ضیاء نے نومبر میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فروری 2026 میں ہونے والے عام انتخابات کی مہم میں حصہ لیں گی، کہ جو گزشتہ برس شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہونے والا پہلا انتخاب تھا۔ تاہم نومبر کے آخر میں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیاء کو 2018 میں بدعنوانی کے ایک مقدمے میں قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر اس قید کے دوران جب انہوں نے بیرون ملک علاج کی اجازت مانگی تو شیخ حسینہ نے انہیں بارہا جانے کی اجازت نہیں دی، مگر پھر شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ خالدہ ضیاء نے 1991 میں بنگلہ دیش کے پہلے آزادانہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ خالدہ ضیاء نے صدارتی نظام کی بجائے پارلیمانی نظام نافذ کیا، غیر ملکی سرمایہ کاری پر پابندیاں ختم کیں اور ابتدائی تعلیم کو لازمی اور مفت قرار دیا۔ 2006 میں جیت کے بعد شیخ حسینہ نے خالدہ ضیاء کی پارٹی اور قائدین پر مختلف قسم کے کیسز بنائے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو سیاست سے باہر کرنے کی پوری کوشش کی، کہ جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ انہی پابندیوں اور کیسز کے پیش نظر بیگم خالدہ ضیاء نے 2006 کے بعد ہونے والے تمام انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا۔ شیخ حسینہ واجد اور بیگم خالدہ ضیاء کے درمیان دہائیوں تک جاری رہنے والی اس دشمنی کو دنیا دی بیٹل آف بیگمز کے نام سے جانتی ہے۔ بی بی سی نے خالدہ ضیاء کے سیاسی زندگی اور سیاست سے متعلق آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک جماعت کی بجائے مختلف جماعتوں کی موجودگی کی حامی تھی۔ خالدہ ضیاء نے ایک ایسی جماعت کی قیادت سنبھالی کہ جس کی تشکیل طاقت کے ایوانوں میں ہوئی، لیکن وہ سیاسی طور پر آگے بڑھیں۔ نہ صرف بنگلہ دیش کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہو کر انہوں نے تاریخ رقم کی، بلکہ انہوں نے 5 نشستوں سے انتخاب لڑا اور جیتی بھی۔ انتخابات سے قبل ملک میں پارلیمانی نظام کی بحالی اور اس وقت کے صدر کے خلاف 3 اتحاد بنے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد خالدہ ضیاء نے ملک میں صدارتی نظام کی بجائے پارلیمانی نظام بحال کرنے کے لیے قانون متعارف کروایا، کہ جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ضیاء الرحمن سے شادی سے قبل خالدہ ضیاء کا نام خالدہ خانم تھا اور انہیں گھر میں پٹھل کہا جاتا تھا، کہ جس کی معنی ہے گڑیا۔ ناظرین، جس وقت خالدہ ضیاء کے شوہر کو قاتلانہ حملے میں مروا دیا گیا، خالدہ ضیاء کی عمر 36 سال تھی اور وہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ تاثر عام ہے کہ بیگم خالدہ ضیاء بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے زیادہ قریب تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2001 میں جب وہ وزیر اعظم بنی تو ان کے خلاف بنگلہ دیش میں اقتدار میں رہنا مشکل بنا دیا گیا۔ انہیں مشکلات سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے خالدہ ضیاء سے متعلق اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ خالدہ ضیاء کی میراث پیچیدہ ہے۔ ان کے حامی انہیں مادر جمہوریت اور بنگلہ دیشی قوم پرستی کی علامت مانتے ہیں، جنہوں نے انڈیا کے انفلوئنس اور رسوخ سے اور اس انفلوئنس سے نکلنے کے لیے مقابلہ کیا، بنگلہ دیش کی ایک الگ آئیڈینٹی اور شناخت اور خود مختاری کا نعرہ بلند کیا۔ وہ دیہی بنگلہ دیش اور قدامت پسند طبقے میں بے پناہ مقبولیت رکھتی تھیں۔ دوسری جانب ان کے ناقدین ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں بدعنوانی کو فروغ دیا، مذہبی انتہا پسندوں کو سیاسی دھارے میں شامل کیا اور پارلیمان کا بائیکاٹ کر کے جمہوری عمل کو کمزور کیا۔ شیخ حسینہ کے ساتھ ان کی دہائیوں پر محیط دشمنی نے بنگلہ دیش کو سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھا۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ خالدہ ضیاء جدید بنگلہ دیش کی معماروں میں سے ایک تھیں، ایک ایسی عورت کہ جس نے شوہر کی موت کے بعد نہ صرف ایک ٹوٹی ہوئی پارٹی کو جوڑا بلکہ 3 دہائیوں تک ملک کی سب سے طاقتور سیاسی قوتوں میں سے ایک کی سربراہی کی۔ خالدہ ضیاء کا انتقال بنگلہ دیش کی سیاست کے ایک طویل، ہنگامہ خیز اور جذباتی باب کا خاتمہ ہے۔ تاریخ انہیں ایک ایسی لیڈر کے طور پر یاد رکھے گی کہ جس نے انتہائی مشکل حالات میں بھی ہار ماننے سے انکار کیا، چاہے
اس کی قیمت انہیں اپنی آزادی اور صحت کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش میں پاکستان کی دوست کی صورت موجود رہیں۔ 1992 سے 2006 کے دوران بیگم خالدہ ضیاء نے پاکستان کا 4 بار دورہ کیا۔ شیخ حسینہ واجد کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بھائی چارے اور دوستی کا تعلق رکھا، اور وہ آخری بار ویلنٹائنز ڈے یعنی کہ 14 فروری 2006 کو پاکستان پہنچی تھیں، کہ جہاں ان کی ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز سے ہوئی تھی، اور اس دورے میں بیگم خالدہ ضیاء نے دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ پر بھی اتفاق کیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ بیگم خالدہ ضیاء کا کوئی ایک بیان، منفی بیان پاکستان کے حوالے سے جمع کر سکیں یا نکال سکیں، لیکن ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بیگم خالدہ ضیاء نے اپنے تمام سیاسی کریئر میں کبھی پاکستان مخالف کوئی بات نہیں کی۔ ان پر شیخ حسینہ واجد کا یہی سب سے بڑا ایک الزام رہتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی طرح پاکستانی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ بٹ لک ایٹ دی آئرنی، شیخ حسینہ واجد اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں، اور وہ جن پر کسی دوسرے ملک کے ایجنڈے پر گامزن ہونے کا الزام عائد کرتی تھیں، انہیں کل ڈھاکہ میں اپنے شوہر کے پہلو میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ چھوٹا سا وقفہ، we're gonna be right back۔